بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سریندر ناتھ، ایک سریلی آواز۔ میرے بہت سے بازوق میرا بلاگ دیکھنے والے دوست اس نام سے یقیناً واقف ہوں گے۔ کوئی دوستوں نے فرمائش بھی کی تھی کہ سریندر ناتھ پر، جس کو سریندرا بھی کہا جاتا ہے، ان پر ولاگ کریں۔ آج اسی سریندر ناتھ پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور میں بہت ہی خوش قسمت تھا کہ اچھے لوگ ملے، اچھے گانے ملے۔ یوں مسکرا رہے ہیں، دیکھو اگر تو سمجھو۔ یہ کردار ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار کو بلا مذہب کسی تفریق کے خراج تحسین پیش کرنا شاید میرے جیسے ولاگر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا، چاہے کسی بھی حوالے سے، دیکھیے ان کے کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، نہ وہ دہشت گرد تھے، نہ وہ رشوت خور تھے، نہ وہ سود خور تھے۔ انہوں نے فلمیں کی، سینما میں لوگ دیکھنے جاتے تھے، جس کی مرضی آئے دیکھے، جس کی نہ دیکھے۔ تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ان کے کارناموں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو سریندر ناتھ کی آواز، ان کی اداکاری اور ان کی شکل و صورت، وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ فنکار تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو ہی انڈیا میں فلمیں بننا شروع ہو گئی 1930 کے بعد، تو 3 شہر ایسے تھے جہاں پر یہ فلمیں بنا کرتی تھیں۔ ان میں ایک لاہور، کلکتہ اور ممبئی، ان دنوں بامبے کہا جاتا تھا۔ تو 1930 کے شروع ہوتے ہی کے ایل سہگل کلکتہ کی فلم انڈسٹری میں نمودار ہوئے، اور پورے بر صغیر پر ان کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اسی دور میں سریندر ناتھ آئے، جن کو بمبئی کے فلم میکروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ کلکتہ کے فلم میکروں کی طرح وہ بھی کوئی ایسا فنکار آگے لے کر آئیں جو خود بھی مشہور ہو اور ہمیں بھی دولت کما کر دے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا، فلم میکر کیوں لوگ بنتے ہیں؟ دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے۔ تو یہ امبالہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے، سریندر ناتھ امبالہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے، مطلب انہوں نے LLB کیا تھا، وکالت کرنا چاہتے تھے، کہ ان کی ملاقات ہو گئی ایک فلمی ڈسٹریبیوٹر سے۔ اس بندے نے سریندر ناتھ کے ذہن میں ایک اور بات ڈال دی جو سریندر ناتھ کو کافی پسند آئی۔ ڈسٹریبیوٹر نے کہا کہ آپ خوبصورت بھی ہیں، آپ کی آواز بھی اچھی ہے۔ چونکہ سریندر ناتھ گاتے بھی تھے، محفلوں میں گاتے تھے، کافی مشہور تھے اپنے دوستوں میں، آس پاس کے لوگوں میں۔ تو ڈسٹریبیوٹر نے کہا کہ آپ فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوبصورت بھی ہیں، آپ کی آواز بھی اچھی ہے، وہ تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ بات سریندر ناتھ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے اپنے باپ سے بات کی۔ والد صاحب نے چھوٹی موٹی چند شرطوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور بمبئی کی ٹرین پر بیٹھ کر یہ بمبئی روانہ ہو گئے۔ بمبئی میں ایک فلم سٹوڈیو تھا، فلم کمپنی تھی، جس کا نام تھا ساگر مووی ٹون۔ محبوب خان اسی فلم کمپنی میں کام کرتے تھے۔ یہ محبوب خان وہی ہیں جنہوں نے بعد میں مدر انڈیا بنائی، آن بنائی، اور بہت ساری فلمیں بنائی۔ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن بہت ذہین فلم میکر تھے۔ سریندر ان سے جا کر اسٹوڈیو میں ملے، اپنا مدعا بیان کیا۔ محبوب خان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اچھا گانے والا، اچھی شکل و صورت کا مالک ان کے پاس خود چل کر آیا ہے۔ تو محبوب خان نے ایک فلم شروع کی جس کا نام تھا دکن کوئین۔ اس فلم میں سریندر ناتھ کو پہلا چانس ملا 1935 میں۔ گانے بھی گائے اور اداکاری بھی کی، لوگوں کو پسند آ گئے،
اب بمبئی کے فلم میکروں کو ایک ایسا فنکار مل گیا تھا جس کو وہ آگے بڑھا کر اس کو بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا سکتے تھے، خود بھی نہ صرف مشہور ہوتے بلکہ دولت بھی ان کے پاس آتی۔ لہٰذا کسی فلم میکر نے سریندر کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ تم سہگل کی انداز میں مت گاؤ، انہوں نے بلکہ اس کو اور تعریف کی کہ آپ سہگل کے انداز میں بہت اچھا گاتے ہیں۔ لہٰذا سریندر ناتھ نے سہگل والا انداز ہی اپنایا، گو کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اپنا الگ انداز بھی اپناتے، جیسے جی ایم دورانی نے کیا تھا تو بھی کامیاب رہتے، لیکن انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی گانا گایا سہگل کے سٹائل میں گایا۔ یہ ثبوت ہے نا سہگل کی کامیابی کا اور اس کی صلاحیت کا۔ تو سہگل اور سریندر ناتھ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ پھر سال آتا ہے 1936 کا، کلکتہ میں بنی فلم دیوداس۔ یہ ایک ناول تھا بنگال کے ایک مصنف شرد چندرا کا لکھا ہوا، جس پر پہلی بار دیوداس بنی۔ بعد میں انڈیا میں ہی دیوداس نام سے بہت ساری فلمیں بنی، دلیپ کمار نے بھی دیوداس کا کریکٹر کیا، بعد میں شاہ رخ خان نے بھی کیا، پاکستان میں بھی بہت ساری فلمیں بنی۔ حبیب نے دیوداس کا کریکٹر کیا تھا، ایک اور اداکار تھے مشہور تو نہیں ہوئے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے بھی دیوداس کا کریکٹر کیا۔ پہلی بار دیوداس بنی 1936 میں، بے انتہا کامیاب ہوئی۔ تو محبوب خان کو یہ خیال آیا کہ ہم بھی کوئی ایسی قسم کی چیز بنائیں جو دیوداس جیسی ہو، اسی کی طرح کامیابی حاصل کرے۔ تو انہوں نے دیوداس کے نام سے تو فلم نہیں بنائی، من موہنی کے نام سے ایک فلم بنائی، جس میں انہوں نے سریندر ناتھ کو ہی رکھا، گانے بھی تھے سریندر ناتھ کی، اداکاری بھی تھی۔ یہ فلم دیوداس جیسی کامیاب تو نہ ہوئی، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ چلی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اسی سال ایک اور فلم بنی ولیج گرل، اس میں بھی سریندر ناتھ نظر آئے اپنی اداکاری کے ساتھ، اپنی گلوکاری کے ساتھ، یہ بھی کافی کامیاب رہی۔ اگلے سال 1937 میں فلم بنی جاگیردار، سریندر ناتھ اس میں مرکزی رول میں تھے۔ 1938 میں گراموفون سنگر، اس فلم میں ایک اداکارہ تھیں جن کا نام تھا ببو۔ ببو کے بارے میں بھی کبھی بلاگ کریں گے۔ یہ اداکارہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلی آئی، یہاں بہت ساری فلموں میں کام کیے اور پھر گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اداکاروں پر کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کام نہیں ملتا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ببو کا کوئی نہیں تھا آگے پیچھے، ان کے پاس رہنے کو ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو کراچی کی ایک خدا ترس خاتون نے ان کو اپنے فلیٹ کے کمرے میں رہنے کی جگہ دے دی، یہاں یہ تنہا رہتی تھیں اور اسی کمرے میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ گراموفون سنگر کے بعد ببو کی اور سریندر ناتھ کی جوڑی کو اتنا پسند کیا گیا کہ آنے والی بہت ساری فلموں میں یہ دونوں ایک ساتھ نظر آئے۔ 1940 کے آس پاس ہی محبوب خان نے ایک اور فلم بنائی، عورت۔ اس میں ایک عورت ہوتی ہے جو کہ بہت مظلوم ہوتی ہے، گاؤں کی ہوتی ہے، جاگیردار اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کی زمین چھین لیتے ہیں، اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسی عورت کو بہت بعد میں 1950 اور 60 کے درمیانی عرصے میں محبوب خان نے مدر انڈیا کے نام سے ایک فلم بنائی تھی، جس میں نرگس نے ٹائٹل رول کیا تھا اور سنیل دت اور راجندر کمار نے نرگس کے بیٹوں کا کردار کیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سنیل دت سے پہلے یہ کردار آفر کیا گیا تھا دلیپ کمار کو، لیکن دلیپ کمار نے یہ کردار لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ میں نرگس کے ساتھ ہیرو آ چکا ہوں، اب اس کے بیٹے کا رول میں کیسے کروں گا۔ دلیپ کمار تھے بھائی، پٹھان تھے، کیا بات ہے۔ 1940 میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سریندر ناتھ گھوڑے سے گر پڑے اور کافی زخمی ہو گئے۔ ایک طویل عرصے تک وہ، کئی مہینوں تک وہ ہاسپٹل میں پڑے رہے، بیڈ پر پڑے رہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سریندر ناتھ اب فلموں سے آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن جلد ہی وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ فلمی دنیا میں ان ہو گئے نئی انرجی کے ساتھ۔ ان کو اب فلم ملی علی بابا، اچھی فلم تھی، لوگوں کو پسند آئی۔ یہاں میں سریندر کی ایک ایسی فلم کا ذکر کروں گا
جو فلمی دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جب تک یہ فلموں کا دور باقی رہے گا۔ اس فلم کی موسیقی دی تھی نوشاد نے، ہدایت کار تھے محبوب خان، ہیروئن تھیں سریہ سیکنڈ ہیروئن تھیں، اور سریندر ناتھ کے مقابلے میں ہیروئن تھیں ملکہ ترنم نور جہاں۔ اس فلم میں سریندر اور ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک گانا بھی ہے، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ ضرور آپ نے نہیں تو آپ کے بزرگوں نے سنا ہوگا یہ گانا، اور اسی فلم میں سریندر ناتھ نے صرف اپنی آواز میں 2 گانے گائے، بہت شاندار گانے تھے۔ ایک گانا تو ذاتی طور پر میں بہت زیادہ سنتا ہوں، کیوں یاد آ رہے ہیں گزرے ہوئے زمانے۔ یاد آ رہے ہیں گزرے ہوئے زمانے۔ انمول گھڑی کے بعد اعلان اور انوکھی ادا، یہ 2 فلمیں ان کو ملیں لیکن دونوں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اعلان تو میں نے دیکھی ہے، مجھے اچھی لگی فلم، پتہ نہیں اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ یہ ناکام ہوتی۔ اس فلم میں ہمالیہ والا تھے جو بعد میں پاکستان چلے اور پاکستانی فلموں میں یہ کام کرتے رہے، اور سریندر ناتھ نے اس میں ہیرو کا رول کیا تھا، لیکن پوری فلم میں زیادہ چھائے رہے ہمالیہ والا۔ ویسے بھی اس زمانے میں جو کچھ فلموں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہیرو کو بس ایک شو پیس کے طور پر رکھا جاتا تھا، لیکن اس میں سریندر کا کام بھی اچھا تھا، اور اس فلم میں بہت خوبصورت گانے تھے، اور سریندر ناتھ کی آواز میں یہ گانا یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اے زندگی کی راہ تو اے جنتوں کی ان کی آنے والی فلموں میں پیغام، وش کنیا، لال حویلی، وشواس اور مجدار، اور درجنوں فلمیں ہیں جن کے نام مجھے بھولے ہوئے ہیں، کچھ کے نام نہیں بھی آتے، جن میں سریندر ناتھ نے نہ صرف ہیرو کا کردار کیا بلکہ گانے بھی گائے۔ 1950 کے بعد انہوں نے ہیرو آنے سے خود ہی انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی عمر اب 40 سال سے کراس کر چکی ہے، لہذا وہ ہیرو آتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، کریکٹر رول شروع کر دیے۔ ان کے بغیر ہیرو کے جو ان کی فلمیں تھیں ان میں ہریالی اور راستہ، دل دے کے دیکھو، گیت گایا پتھروں نے، ملن، سرسوتی چندر اور بہت ساری فلمیں ہیں۔ 1983 میں ان کی آخری فلم آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا اور بالکل ہی فلمی دنیا سے علیحدہ ہو گئے، اور اپنی ایک غالباً ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کھول لی تھی یا کوئی پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا تھا۔ 1945 میں ہی جب وہ عروج پر تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی، اور اپنی اسی بیوی کے وفادار رہے، کوئی اور شادی نہیں کی۔ 4 بچے ہوئے ان کی اس بیوی سے ان کے، اور 11 نومبر ان کا تاریخ پیدائش بھی ہے، اور 11 نومبر ان کا تاریخ وفات بھی ہے۔ 1987 میں سریندر ناتھ اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ ضرور کیا کیجئے، لائک آپ بالکل نہیں کرتے، اور اپنی رائے ضرور دیجئے۔ میں تنقید کو بھی سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، تعریف تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے، لیکن اس پہ تنقید لازمی کیا کریں، اور ٹھوس تنقید ہو دلیل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں، یہ کوئی بات نہ ہوئی، لیکن آپ کے اس قسم کے میسج کو بھی میں سر آنکھوں پر رکھوں گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔